تو کہتا ہے آج محمد آ جائے تو ہم ان کو اپنا لیڈر مان لیں. یہ دنیا کے جتنے پڑھے لکھے سب کہتے ہیں اسلام بہت برا ہے لیکن مذہب اچھا ہے. تو مذہب اچھا کے معنی کیا ہے؟ یہ سیرت نبوی کی تعریف ہے. صلوات محمد والے مسلمان برے ہیں، مسلمان مذہب بہت اچھا ہے اسلام. تو اسلام ہے کیا؟ سیرت نبوی ہے. کہ آپ تو اسلام اور کیا اسلام؟ آپ سے چیلنج آج بھی ہے. تو خداوند عالم جو اتنا کریم ہے عقلی طور پر، جو اللہ نے حرام کیا آج بھی حرام، جو حلال ہے. تو آپ سوچئے کہ جب اس کفران نعمت کیا ہوا؟ جب اللہ کے حلال کو ہم نے حرام کیا. اب آپ سوال محمد والا اللہ کے رسول نے ایک قانون بتایا نکاح کا. 1400 پہلے اسلام آیا کہ نکاح. آپ بتائیے کہ اتنی سب چیزیں ہیں، آپ بتائیے کہ آج اتنی ترقی کرنے کے بعد اس قانون کو کوئی باطل نہیں قرار دے پائے. آج دنیا میں جتنی بیماریاں، جتنی بے غیرتی کو حرام کہا تھا اللہ نے کہا تھا زنا کے قریب نہ جانا. یہ قریب نہ جانا کیوں؟ اس سے نسلیں منقطع ہوتی ہیں، عذاب آتے ہیں، کتنی اس کی برائی بیان کی گئی ہے. آپ تصور کر رہے ہیں اس کے بدلے میں نکاح کی اتنی تعریف کی گئی ہے. تو اب آپ آئیے، پرابلم کیا ہے کہ اس بے حیائی سے، کیونکہ اسلام نے اسے حرام کیا ہے، آج اسے وہ حلال کر رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو عزیزان گرامی، آپ جو ایک مرض آیا ابھی کچھ دن پہلے، تب جس کا لا علاج مرض ہے، جو بے حیائی کے نتیجے میں ہوتا ہے. بے حیائی کے نتیجے میں جو مرض پھیلتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں اگر اس کا خون بھی اگر ٹچ ہو جائے آپ کی، ایسا ملحق مرض ہے، خدا نخواستہ کسی اچھے آدمی کو اس کا خون چڑھا دیا جائے تو وہ بھی بیمار ہو جائے. تو آج بتائیے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا بے حیائی حرام ہے. اچھا حرام کیا ہے؟ یعنی تمہارے لیے مضر ہے. مضر یعنی تمہارا زندگی دنیا کی وبال بن جائے گی. کیونکہ فقہ اسلامی میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. جب کوئی آپ کے جسم سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو حرام ہو جاتی ہے، یا آپ کی عزت سے ٹکرائے، یا آپ کی روح کے لیے مضر ہے، یا آپ کے جسم کے لیے مضر ہے، وہی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. اور جو آپ کی جسم کے لیے فائدہ مند ہے اور روح کے لیے فائدہ مند ہے وہی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں. اب آپ بتائیے کہ اب اگر یہ کہیں، اقرار کریں کہ صاحب بے حیائی بند کرو، تو یہ سارے اڈے بند کرنے پڑیں گے بے غیرتی کے، جس سے ان کی بازار چل رہا. آپ کو یہ تو بتائیے یہ چیزیں استعمال کریے، یہ مرض نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں بنائیں گے کہ اسلامی قانون پہ عمل کرو، یہ مرض دنیا سے ختم ہو جائے گا. صلوات محمد والے آپ اسلامی قانون پہ یہ نہیں کہیں گے کہ اسلامی قانون پہ عمل کرو، یہ مرض جڑی وہی سے شروع ہوتی ہے، بے حیائی سے. آپ بے حیائی نہیں بند کرائیں گے. کیوں؟ میں آپ سمجھیں کہ آج بھی چیلنج ایک ایک چیز ہماری پریشان، دنیا پریشان اس لیے ہے کہ وہ اپنے عقائد پہ چلتی ہے، اپنے مذہب پہ چل کے پریشان ہوتی ہے. مسلمان پریشان ہوتے ہیں جب مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. صلوات محمد والے ہم جو پریشان ہوتے ہیں جب اپنے دین کو چھوڑتے ہیں تو مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر، اور دنیا والے جب دین پہ چلتے ہیں تو مصیبت بن جاتا ہے. کیونکہ الہی دین ہے، فطری عقلی طور پر. میں آپ کو روایت نہیں پیش کروں، عقلی طور پر بتائیے. مثال کے طور صلوات محمد والے اللہ کے رسول نے کہ جس کو حلال و حرام میں فرق نہیں معلوم ہے اسے معاشرے میں رہنے کا حق نہیں. جو اسلامی قانون نے، اسلام نے جسے حرام کیا ہے، اسلام نے جسے حلال کیا ہے، اگر یہ نہیں جانتا ہے تو کیا ہے؟ پھر وہ انسولائڈ انکلچرڈ ہے، تہذیب یافتہ نہیں ہے. بھئی ہم لوگ کسی کو تہذیب یافتہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں تہذیب یافتہ کہتا ہے، کلچرڈ ہے، بہت مہذب ہے، کسے کہتے ہیں؟ بھئی جو اچھا کپڑا پہنے ہو، صاف ہو، پریس کیے ہو، گفتگو. لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ جو حلال اور حرام میں فرق جانتا ہو وہ مہذب ہے، وہ سویلائزڈ ہے،
یعنی مطلب وہ اچھا انسان، وہ معاشرے میں رہنے کے لائق، جنگلی نہیں ہے جسے کہتے ہیں، جسے ہم ترجمہ کریں اس کا، یعنی اگر تمہیں حلال و حرام کا علم نہیں ہے تو تم جنگلی و معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ گھر تو بہت بڑی بات ہے، اس گھر میں رہنے کا، معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں رہنے کے لائق نہیں ہو اگر تمہیں حلال و حرام کا فرق نہیں معلوم ہے۔ اچھا یہ چیلنج ہو گیا، اب آپ بتائیے، میں آپ اب حلال حرام میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں، آپ بتائیے، ایک ہوتا ہے برتن رکھا ہے، آئی ایک جو چڑیا بکری کی نے پانی ڈال دیا، منہ لگا دی، بکری نے بالٹی میں منہ ڈالا، اب چلا گیا، آپ نے وہ بالٹی یوز کر لی، کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اب وہیں کتا آ جائے، اسی بالٹی میں منہ ڈال دے، ریبیز کا ہوگا، اب بتائیے کون کھائے گا اسے؟ اب بتائیے، ریبیز کا کتا جانتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، دیکھا اگر ریبیز جو لگ جائے وہ خدا اللہ نہ کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، جس آدمی کو ریبیز کے کتے کے جھوٹے میں اور بکری کے جھوٹے میں فرق نہ معلوم ہو، کیا آپ اسے گھر میں رکھیں گے؟ اپنے اسے معاشرے میں رکھیں گے؟ کہ آدمی پورے معاشرے کو تباہ کر دے گا۔ آج کی بات نہیں، آج سے 10 سال پہلے بلرام پور گیا تھا تو معلوم ہوا کہ ایسے ہی گئے تو پورے لائن لگی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں، معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہے پاگل کتا، وہی ریبیز کا انفیکٹڈ کتا تھا، وہ تالاب میں کود گیا، وہیں بچے نہا رہے تو پانی پی لیے، 12-15 آدمی مر گئے، تو پورا گاؤں آیا تھا لگوانے کے لیے، معلوم ہے آپ کو؟ تو یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں۔ تو یعنی جس آدمی کو اللہ کے رسول نے کیا کیا، اگر حلال و حرام میں فرق نہیں معلوم ہے تو انکلچرڈ اینڈ سویلائزڈ ہے۔ یعنی 1400 سال کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تھا کتے کا جھوٹا حرام ہے، بکری کا جھوٹا حلال، اگر ان کو یہ معلوم ہوتا، آپ غور کریں، تو اتنے بچے ہلاک ہوتے مرتے، اتنے پاگل کوئی بھائی مرض جراثیم کیسے پھیلا؟ کیونکہ آپ نے وہ قانون آج توڑا، یہ فطری قانون۔ تو اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات اتنے سالوں کے بعد بھی کوئی چیلنج نہیں کرتا، قرآن کا یہی چیلنج ہے۔ اسی لیے اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، صلوات محمد علیہ، قرآن اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اللہ کے رسول جو آئے تھے، اسی لیے ہمارے پاس زندہ معجزہ ہے، اور نبی تھے ان کے معجزے ختم ہو گئے۔ اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ آج آپ جائیے عیسائی کے پاس، تو عیسائی مذہب کو مانتے ہو، موسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوئی لاؤ دلیل لاؤ۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، موسیٰ نے راستہ بنایا تھا، داؤد جس طرح سے زبور پڑھتے تھے، یعنی جتنے نبیوں کے ماننے والے ہیں ان سے پوچھئے اور جائیے کیا آپ کے نبی کی دلیل پہ کوئی معجزہ ہے؟ اللہ نے دیا تھا، لیکن اس کی دلیل آج ثابت آپ کیسے کریں گے؟ نبی موسیٰ کی نبوت، عیسیٰ کی نبوت، جتنے نبی ہیں ان کی نبوت آپ کیسے ثابت کریں گے؟ تو آپ کو قرآن کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ان سب کے نبیوں کی نبوت اور ان کے معجزے قرآن میں درج ہے۔ ان نبیوں کی نبوت اور ان کے معجزے قرآن میں درج ہیں۔ یہودیوں پہ چاہے موسیٰ کا معجزہ نہیں، عیسیٰ کا کسی نبی کے ماننے والے کے پاس اگر اس سے کوئی پوچھ لے آج کی دنیا کا، آج کا انسان 1423 ہجری کا انسان کہ بتاؤ تمہارے نبی کا معجزہ کہاں ہے، وہ دلیل نہیں دے گا، وہ مجبور ہے قرآن کے پاس، قرآن کے پاس آئے گا۔ یہ قرآن چیلنج نہیں بلکہ 1,24,000 نبیوں کا چیلنج ہے۔ یعنی اب پوچھو کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس لیے مان رہے۔ موسیٰ نے راستہ بنایا تھا، قرآن کہہ رہا ہے، اگر قرآن غلط ہے تو قرآن کو غلط ثابت کرو۔ قرآن نے اکیلے نہیں کہا، اللہ کے رسول 1,24,000 نبیوں کی نبوت کی ضمانت کا معجزہ ہمارے پاس ہے۔ عیسائی مجبور ہے، کوئی پوچھے کیسے نہیں، قرآن نے کہا ہے تو ہے، ان کے پاس دلیل قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر قرآن کا آپ انکار کر دیں گے تو پھر ثابت کر بنی یہ گل بکاولی کے قصے بن جائیں، کہانی قصے۔ یہ جتنے نبیوں کے معجزے ہیں
یہ پورانک کتھا بن جائے گی صلوات محمد والے پر. ارے حیدری ارے صلوات. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول زندہ معجزہ چھوڑتے اور آج بھی قرآن ہدایت کرتا ہے. بس ایک روایت پڑھے صلوات محمد والے پر. ہمارا دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے 3 عقیدے مین ہیں. ایک اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول ہے, اور قیامت میں حساب و کتاب ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا صلہ دیکھو, ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کا صلہ تمہیں قیامت میں ملے گا. بھائی قیامت کے عقیدے کا نام تو اسلام ہے. بھائی قیامت کا عقیدہ ہٹا دیجیے تو پھر کیا بچتا ہے؟ ایک آدمی 100 آدمی کو مار رہا تب بھی آپ ایک بار اسے مار سکتے ہیں. ایک آدمی نے ایک قتل کیا تب بھی آپ ایک ہی بار اسے مار سکتے ہیں. بھائی آپ کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ تو یعنی قیامت میں اللہ نے ایک حساب و کتاب کا دن رکھا ہے. اب قیامت 3 چیزیں, مین اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, محمد آخری پیغمبر ہے, اور قیامت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ سیرت نبوی کے حساب سے. قیامت میں جو حساب کتاب ہمارا ہوگا, جسے قرآن پاس کر دے گا وہی پاس ہے, جسے رسول پاس کر دیں گے وہی تو پاس ہے. جسے قرآن فیل کرے گا فیل, جسے رسول فیل کریں گے وہی تو ہے. اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تھے تو کیا کہہ گئے تھے؟ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے میرے اطرت یا اہل بیت. سارے مسلمان اس بات کو مانتے, اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. اور میرے پاس حوض کوثر تک, اگر تمہیں حوض کوثر پہ آنا ہے تو ان دونوں سے جڑے رہنا, کبھی الگ نہ ہو. اور یہ دونوں کا یہ تمہارا وہم ہے وسوسہ. اگر سوچو اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن مل جائے, نہیں, یہ اگر اہل بیت ہے تو قرآن خود بخود رہے گا. اگر قرآن ہے تو اہل بیت تمہارے خود بخود ہیں. یہ دونوں الگ ہیں ہی نہیں, یہ دونوں الگ ہیں. جب الگ ہوں گے تو الگ بانٹے جائیں گے. جب دونوں ایک چیز کے 2 رخ ہیں تو الگ کیسے ہو سکتے؟ اگر کوئی شخص اہل بیت کی تعریف نہ کرے اور قرآن کی تعریف کرے تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی وہ قرآن کی بھی تعریف نہیں کر رہا, اہل بیت کی. اسی طرح قرآن کی جو تعریف کرتا ہے تو اہل بیت کے چھوڑ کر نہیں. تو اب اللہ کے رسول جو ہمیں معجزہ دے کے گئے, سب سے بڑا معجزہ کیا؟ قرآن دے کے گئے. اور قرآن آج بھی دلیل بنا ہوا. تو قرآن جو ہم نے پورا قرآن کس میں ہے؟ سورہ حمد میں. ہم نے بات یہی سے شروع کی تھی نا. اب پورے جو قرآن میں سورہ حمد میں. اب سوچیے اللہ کے رسول کی ایک روایت ہوتی ہے کہ ہم لوگ نجات قیامت میں چاہتے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں, تبھی ہماری نجات ہوگی. اگر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں. بھائی دنیا میں تو اثر ہوگا, لیکن جب ایمان ہوگا تو آخرت میں بھی عمل کام کرے گا, ورنہ وہ عمل دنیا ہی تک رہے گا. اب سنیے آپ, اب اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا, جو شخص, یعنی ہم زبان سے تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں بھی اللہ اکبر ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہ کب معلوم ہوگا؟ جب اذان ہوگی. اب مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. اب ہم کچھ اور ہمارے لیے بڑا ہے. اب عقیدہ کیا ہوا ہمارا؟ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے نہیں. صلوات محمد اب اللہ کا اللہ بڑا ہے, محمد اب گواہی دے رہے. اب یہاں بیٹھے ہیں تو روایت میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کو اولیت دے گا, کوئی بھی نماز کو کچھ نہ کرے, اگر نماز کو خالی اول وقت پڑھے تو اس کی برکتیں کتنی ہیں. یعنی ہم سب, یعنی جو تو جب ملک الموت آئیں گے, ملک الموت یعنی جب آئیں گے اور کوئی نمازی ہے اول وقت کا, وہ خالی کوئی نہیں کرتا, نماز کو اولیت دیتا ہے, تو اس کے لیے روایت میں کہتے ہیں کہ جب ملک الموت آئیں گے تو اس کو سلام کریں گے اور پوچھے گا بھائی آپ کون ہیں؟ اتنے خوبصورت آدمی نے دیکھا ہی نہیں, اتنی حسین شکل میں آئے. تو آدمی حیرت ہو گئی, اتنا خوبصورت آدمی ہم نے دیکھا ہی نہیں. دیکھیے نمازی کی فضیلت ہے نماز کی. اب اس کے بعد کہیں کہ بھائی میں ملک الموت, آدمی سنے گا تو گھبرا جائے گا کہ ملک الموت کہاں سے آ گیا. تو کہہ گا دیکھو پریشان نہ ہو, ابھی تمہارے روح قبض کرنے آئے ہیں,
اب حرامی چاہے جتنی تیاری کرے ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو چاہے جتنے نیک عمل کیے ہو تو اب یہ کمی ہے وہاں پہ، تو اگر اللہ نے عدالت لگا دی تو ہمارا کیا فضل کا امید اسی کی امید پہ ہے رحم و کرم پہ۔ تو اب سوچیے ملکوت میں کہ نہیں دیکھو پریشان نہ ہو، ہم تمہارے پاس آئے تمہیں دین سکھائیں، جو چیزیں تمہاری کام آنے والی مرنے کے بعد وہ ہم تمہیں سکھائیں گے۔ بھائی دین ہے تو دین سکھانا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھئے، زندگی گزر جاتی اس سے پوچھئے دین سیکھ لیا کہ ابھی نہیں سیکھ پائے، تو لیکن خداوند عالم ان نماز کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، سمجھ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے نماز اول وقت پڑھی ہے تو جب ملک الموت آئے گا تو تمہیں حسین شکل میں آئے گا، تمہیں سلام کرے گا اور کیا کرے گا، چلو دیکھو پریشان نہ ہو، تمہیں وہاں جانا ہے، دین ہم سکھا رہے ہیں۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہو، سب سے بڑا امتحان ہو، وہاں آپ کو پاس کرنا ضروری ہے۔ جہاں فیل ہوئے تو پھر کچھ کہتے ہی نہیں، اگر جو وہاں فیل ہو گیا قیامت میں تو پھر جہنم ہے، سمجھ گئے۔ اب ایسا امتحان اس آپ تصور کریں، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان، وہاں پہ ایک دم سے ایگزامنر آئے کہ دیکھو میں تمہاری کاپی لینے آیا ہوں، آپ کا کچھ لکھا ہی نہ ہو، کہ دیکھو پریشان نہ ہو، میں بتا رہا ہوں اس کاپی کو تمہیں کیسے بھرنا ہے۔ وہ ایگزامنر خود کہے مجھے معلوم ہے یہ کاپی میں کیا کیا لکھنا ہے، کیسے بھرنا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے، میں بھروا رہا ہوں۔ اب وہ آپ کی کاپی وہ ایگزامنر خود بھروائے اور خود سیٹسفائی کر دے کہ ہاں اب یہ مکمل ہو گئی ہے، اب لاؤ ہمیں دے دو، چلتے صلوات محمد والے ہم نے اللہ کو اکبر کہا۔ دیکھیے خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا، اگر کوئی ہمیں تھوڑی سی عزت دے تو آپ تصور کریں، ہماری فطرت میں یہ بات ہے اگر کوئی ہمیں عزت دے تو کیا ہم اس کی بے عزتی کریں گے؟ اسی لیے کہا گیا کہ جو تمہیں عزت دے اس کی تو ہم انسان کی فطرت میں کوئی ہمیں عزت دے رہا ہے تو خدا کو جو عزت دے، تو بڑا ہے، تیری بڑائی بیان کر، ہماری کوئی جھوٹی تعریف کر دیتا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جو خدا کی سچی تعریف کرے تو خدا کیا اس کو کہیں رسوا کرے گا؟ اچھا خدا کے یہاں کوئی کمی ہے؟ خدا اگر گناہ معاف کر دے کچھ گھٹ جائے گا؟ اگر پورے سب کو بخش دے تو کچھ اس کے یہاں کمی نہیں؟ تو خدا نے اتنا کریم ہے، یہ کیوں؟ کہ تم نے ہماری حمد پڑھی تھی اس قرآن کی برکت سے۔ جو پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ایک حمد پڑھتے تھے 5 ٹائم۔ بھائی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ اکبر کہتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد سلام، یہ نماز ہو گئی آپ کی۔ اب آپ نے نماز اول وقت پڑھی تو اس کی یہ فضیلت۔ اگر آپ نجات چاہیے، میں بتاؤں پھر سے غور کریے گا، اس سے آسان نسخہ کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، صلوات محمد علیہ یہ سیکھنا۔ لیکن خالی انسان اور ایک روایت اور ہے، اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نماز انسان جو صحیح سمجھ کے پڑھ سکتا ہو پڑھے، یہ نہیں کہ بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا حافظ بن جائے، نہیں، جو تم جان رہے ہو صحیح سمجھ کے جتنا کر سکتے ہو کرو، جو کمی ہوگی اللہ پوری کر دے گا۔ بھئی اللہ کو صرف اکڑنا پسند نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہکڑو نہ، بس تکبر جسے کہتے ہیں۔ اگر تم نے تکبر کیا تو ذلیل کر دوں گا، اگر میرے سامنے اکڑے نہیں تو پوری دنیا کو تمہارے سامنے ذلیل کر دوں گا، یہ اللہ کی سنت ہے، یاد رکھیے۔ تو اب خداوند عالم جو اس سورہ حمد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اگر اس کو نماز سورہ حمد کے بغیر ہو سکتی ہے تو اس کی برکت اتنی کہ آپ نے قرآن کی عزت کی، تو خداوند عالم کہتے ہیں جس زبان پہ قرآن جاری ہو اسے میں جہنم میں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ جس سے رحمان اور صلوات پڑھ دو محمد والے ایک بار جناب عیسیٰ گزر رہے تھے تو ایک جہاں سے قبر کے پاس سے گزرے حواریوں کے ساتھ، تو کہا جلدی سے چلو یہاں عذاب آ رہا ہے۔ اچھا نبی کا ایک پروٹوکال ہے، اللہ کی سنت، نبی رحمت ہوتا ہے کہ جہاں نبی ہوگا اللہ کی رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں ہے۔ بھائی عذاب تو اسی کو ہوگا، اللہ کی حکم ایسے عذاب کر رہے تھے، لیکن جیسے نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی کے احترام میں فرشتوں نے عذاب روک لیا۔
اب ظاہر سی بات ہے سرکاری کام میں خلل ہے، چلو اس پہ عذاب ہو رہا ہے، جلدی سے نکلو یہاں سے. اس کی قسمت میں تو اللہ دے رہا ہے. اللہ کا بھائی اللہ کا دشمن ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ کی دشمنی میں تو عذاب جھیل رہا ہے، اب جلدی سے نکلو، ہمارے وجہ سے عذاب، فرشتے پریشان ہو رہے جائیں تو ہم عذاب. نبی رحمت ہوتا ہے امت کے لیے، رحمت کے آگے عذاب آئے گا نہیں. اب اس کے بعد جب اللہ کے واپس پلٹ کے آئے تو اللہ کے رسول ہمیں عیسیٰ فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، یہاں اللہ کی رحمتیں نازل کی. عیسیٰ ابھی کیا ہوا؟ ابھی نبی خدا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ عذاب نازل ہو رہا ہے، اب معلوم ہے اب رحمت اللہ کی. کہیں سنو، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا بیٹا تھا تو اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو مکتب بھیجا ہے، مکتب بھیجا ہے، مکتب یعنی اسکول میں. اس کے بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خدا کہتا مجھے شرم آتی ہے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کرے، اس پر میں عذاب نازل کروں. جس کا بیٹا میری تعریف کرے. اچھا یہ بیٹا دیا کس نے؟ اللہ ہی تو دیا ہے. یہ ہے خدا رحمان، یہ ہے خدا کی رحمت. بھائی دیا تو اللہ ہی نے ہے. اچھا بیٹا جو پڑھ رہا تھا شعوری طور پر پڑھ رہا تھا، لاشعوری طور پر پڑھ رہا تھا؟ بھائی بچے بسم اللہ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ تو جانتے ہیں. صلی اللہ محمد والے اس نے ٹوٹی پھوٹی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ نے کیا کیا؟ عذاب ہٹا لیا. نبی خدا کی رحمت سے عذاب رکا تھا اور بسم اللہ کہا تو ہمیشہ کے لیے ہٹا لیا. آپ تصور، اللہ کے رسول کیا فرمائے گئے تھے؟ قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. آپ بتائیں جب کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کا بیٹے کے کوئی پڑھتا ہے تو اس کے باپ کی قبر سے عذاب اللہ ہٹا لیتا ہے. تو بتائیں قرآن اہل بیت جدا ہیں اور کوئی یا حسین کہے گا؟ جس کا بیٹا یا حسین کہے گا تو اللہ اس کا عذاب نہیں ہٹائے گا. ارے قرآن اہل بیت میں جدائی کہاں ہے؟ تو کیا اللہ اس کا عذاب نہیں ہٹائے گا؟ تو یہاں جو ہم بیٹھے ہیں تو کیا ہم نے بزرگوں کے ثواب میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں؟ اب یا حسین کہو کہ قرآن اور ادھر طلب نہیں. اللہ میں نہیں کہا، اللہ کے رسول کہہ کے گئے قرآن اہل بیت الگ نہیں ہے. جہاں قرآن وہی اہل بیت. اب یہی ایک فضائل پڑھ دو صلوات محمد والے محمد. اسی لیے قرآن جو دین جو ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ کربلا جو ہوئی تھی کیونکہ قیامت کا عقیدہ ختم ہو گیا. کربلا جو ہوئی تھی وہ قیامت کے عقیدہ ختم ہو گیا تھا. عمر سعد اور خود میں فرق کیا تھا؟ علم تھا قیامت کا لیکن یقین نہیں تھا. بھائی انسان کو معلوم ہے ابھی ہم یہاں کچھ کریں گے، اسے باہر نکلے کمرے سے ابھی ہماری تھوڑا شروع ہو جائے گی. مطلب کوئی انسان سوچ سکتا ہے اگر یہاں کچھ کریں جیسے اس کمرے سے باہر جائیں گے ابھی عذاب آ جائے گا. بھائی دنیا کتنی دیر کی ہے؟ آخرت ہمیشہ کی رہنے والی ہے. تو اگر انسان کو یقین ہو کہ بھی یہاں سے باہر نکلے تو ویسے عذاب اللہ کا شروع ہو جائے گا. جنت تو حکیم حسین جنت کے سردار ہے. علم تھا لیکن یقین نہیں تھا کہ آخرت میں ہے. اب اس یقین کو زندہ حسین نے دین کو بچایا ہے. دین یعنی قیامت کے یقین کو بچایا ہے. کیسے بچایا؟ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا قرآن اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، لیکن نوکے نیزہ پہ حسین نے قرآن کی تلاوت کی. قرآن نے کہا تھا شہید مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. اس بات کا یقین کون دلاتا؟ تو حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کی تب کوفے والے بیدار ہوئے. جو بعد میں توابین کا گروہ بڑا مختار سخی آپ سنا کرتے ہیں، تو جب حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کی، بھئی حسین کا سر کہاں ہے اور دھڑ کہاں ہے؟ بھئی یہی تو یقین ختم ہو گیا تھا. عمر سعد نے کیا کہا تھا؟ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے. حسین نے کہا تھا آخرت نقد ہے. حسین نے آخرت نقد ہے، آخرت نقد ہے، آخرت نقد ہے.
دنیا میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے روایت میں کہ جنہوں نے کھوٹے داموں میں آخرت کو بیچ ڈالا جو حسین کے مقابلے میں صلوات محمد والے امت. بس عزیز باتیں بہت ہو گئی، بس کچھ اپنے مطلب کی باتیں تھی. اب سنیے آپ خداوند عالم جو پہلی آیت کہتا ہے رب ارحم ہما کما ربیان، خدا ربوبیت پہلی کیا تھا؟ الحمد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رحمان الرحیم. پھر مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ ثبات قدم عطا کر. اچھا اس پہ چلیں گے، ثبات سے ملے. انعمت علیہم، پہ نعمتیں نازل، تیری نعمتوں کے حقدار ہیں. اور کون کن کا رہا تھا؟ غیر المغضوب علیہم، یعنی جو تیرے مغضوب سے بچا اور جو گمراہ ہیں. اب ان کو یعنی ایک تو حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ عذاب کے حقدار ہوئے، دیکھیے مغضوب ہو گئے. اور ایک جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا کوفے میں بیٹھے رہے وہ گمراہ. یاد رکھیے یہ سورہ حمد ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں ایک تھوڑی سی میں نقطہ عرض کر دوں کہ خداوند عالم نے جو اپنی حمد کی ہے الحمدللہ رب یعنی تمام کائنات کا پالنے والا، یہاں لفظ رب کا استعمال کیا تھا. اچھا رب، اور یہاں جب ماں باپ کی بات کی تو کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ تصور کریں اگر آپ کو خدا کی رحمت سمجھنی ہے ربوبیت تو ماں باپ کی طرف دیکھو، اپنے والدین کی طرف دیکھو. اور آپ دیکھیں کہ حدیث میں 3 آدمی پہ لعنت کی گئی، 3 آدمی منحوس کہے گئے. میں آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں، یہ جہاں جائیں گے منحوسیت پھیلائیں گے، ان سے دور رہو. پہلا جھوٹا آدمی جو جھوٹ بولتا ہے. دوسرا آدمی قطع رحم. اچھا قطع رحم کیا ہوتا ہے؟ جو رشتے داروں کے ساتھ نیک سلوک نہ کرے. روایت میں ملتا ہے کہ اگر ہمارا سگا رحم کے معنی جو ماں کے رحم سے رہی ہے، سگے ماموں، سگی خالہ، سگے نانا دادی، یہ قطع رحم، یعنی رحم کو آپ نے قطع کر دیا. یعنی ماں کے جس شکم میں آپ نے پرورش پائی ہے 9 مہینہ، جس کے وجود سے آپ کا وجود بنا ہے، اس کو آپ نے قطع کر دیا، یعنی ان کے رشتوں کو قطع کر دیا تو اللہ کی لعنت آ جاتی ہے. یہ سگے ماموں، یہ روایت میں اگر یہ غلط بھی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کرو. اگر یہ غلط بھی ہے یا آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ ان پر ظلم نہ کریے. اور خدا دیتا کیا اس کے بدلے میں؟ خدا کہتا ہے کہ تم صبر کر لو گے. اگر تمہارا سگا رشتہ دار ہے، غلط کر رہا ہے، قطع رحم کر رہا ہے، لیکن تو نے اس کے ساتھ صلہ رحم کیا تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے دیکھو وہ میں دوں گا جو کوئی نہیں دے سکتا. وہ پہلی چیز دنیا میں دیکھو زندگی میرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور دوسری چیز آفت و ناگہانی سے میں تمہیں بچا دوں. آفت و ناگہانی، بلا ناگہانی موت سے وہ شخص بچا رہتا ہے جو صلہ رحم کرتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے آنکھ والدین. اچھا والدین آنکھ کر دیں، والدین آنکھ کر دیں. اچھا آنکھ کی شرط کیا ہے؟ اب تو بڑا اچھا سامان سمجھانا آسانی سے موبائل میں آنکھ کا، یعنی خدا کہتا ہے کہ اگر تمہیں اگر وہ ضعیف ہو جائے ماں باپ ہمارے. اچھا ہم لوگ کی دعائیں نہیں پوری ہوتی، ہم لوگ دعا کرتے 40 دن 50 دن چلا گیتا مطلب شب قدر میں رات بھر جائیں گے. اب معلوم ہوا دعا سال بھر، کوئی اپنی شادی کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی پڑھائی دعا مانگ رہا ہے. بھائی اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے دعا پوری ہونے کوئی شرط نہیں لگائی ہے. تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا، چاہے جو ہوگا جو مجھ سے مانگ میں دوں گا، اور میرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو دعا کیوں نہیں پوری ہوتی؟ تو اس میں عزیزان گرامی تو امام فرماتے ہیں جو آنکھ والدین ہوتا ہے. اچھا انسان آنکھ کیسے ہو جاتا ہے؟ آنکھ والدین کہتے ہیں انسان جب ماں باپ جو ہے ضعیفی کی وجہ سے غلط بات کہہ رہے، یعنی دماغ ضعیف ہو جائے، اگر غلط بات کیوں کہہ رہے ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم نے بہت خدمت کی، اب ماں باپ کو غصہ ہے تم صحیح کام نہیں کرتے، سودا بھیجا تھا غلط لیا. اگر ہمارے چہرے کا رنگ بدل جائے، اگر چہرے کا خالی رنگ بدل جائے، اسے کہتے ہیں وہ تو انسان آنکھ ہو جائے. اگر میرے ماں نے کچھ مجھے سامان منگایا، کچھ کہا غلط بات، یعنی صحیح مجھے ٹوکا، غلط بات تو مجھے ٹوک دیا، یعنی وہ غلط ہے میں صحیح ہوں، لیکن اب میرا چہرہ دیکھو کیا کہ اگر چہرے کا رنگ بدلا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ شخص جہنمی ہے،
یہ منحوس ہے، یہ جہاں جائے گا عذاب الہی کا، جہنم کا کندا بن جاتا ہے انسان جب تک کہ ماں باپ معاف نہ کریں۔ سارے قرآن کی بات ہے۔ اب آپ بتائیں، خالی چہرے کا رنگ بدلا، اب ہم نمازی تھے، ہم نے روزہ کیا، ہم نے زکوٰۃ دیا تھا، ہم نے حج کیا تھا، ہم نے خمس دیا، ہم نے امر معروف کیا، نہیں، سارے کام کیے تھے، لیکن ماں باپ کی غلط بات پہ ذرا سے چہرے کا رنگ بدلا تو اب کیا ہوا؟ ذرا سے چہرے کا رنگ خالی بدل گیا کہ ماں باپ نے اتنی محنت کی تھی، ذرا سے انہوں نے مجھے کہا، اب چہرے کا رنگ بدلا، مطلب آنکھ ہو گئے۔ اب نہ نماز کام آ رہا ہے، نہ روزہ کام آ رہا ہے، نہ حج کام آ رہا ہے، یعنی سارے عمل ہوتے ہوئے انسان جہنم چلا گیا، اسی عالم میں موت آ گئی۔ تو بتائیے جنتی ہے جہنمی ہے؟ یہ ہے خدا کی روح۔ دیکھیں خدا رب ہے، آپ تصور کریں، یہ ہے مجازی رب، یہ ہے مجازی رب، اور کوئی روحانی رب ہو ہمارا، کوئی اگر روحانی رب ہو اور اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ بتائیں اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کام آئے گا؟ اچھا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پیغمبر کے صحابہ کے درمیان۔ یہ فضیلتیں کم ہیں ماں باپ کی، یعنی اب کوئی بھی ہو اگر ماں باپ ناراض ہیں تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اب یہیں تو سوچیے، ایک اور حدیث ملتی ہے، اگر امام حسین کے غم میں کوئی دل سے خالی شکل انسان کی بدل جائے، بھئی ہم نے غم حسین مولا کا غم سنا، اب خالی ہم روئے نہیں، خالی چہرے، بھئی دل میں اثر لیا، چہرے پہ آثار نمایاں ہوئے اور جنت مل جائے تو حیرت کیسی؟ بھئی یہ ماں باپ ہیں، نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، خمسارے کام کیا، لیکن غلط بات پہ چہرے کا رنگ بدلا، دل پہ اثر لیا تبھی تو بدلا، تو وہاں کیا انسان جنت سے جہنم چلا جاتا ہے؟ لیکن اہل بیت کے مصائب میں، حسین کے مصائب اگر کسی نے دل پہ لیے، چہرے کا رنگ بدلا اور جنت چلا جائے تو حیرت کیا ہے؟ صلوات محمد والوں ماں باپ یہ رحم، اگر انسان سے دعائیں نہیں قبول ہوتی، اگر ماں باپ راضی نہیں، انسان سمجھتا نہیں کہ ہم کتنے بڑا گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے یعنی وہ گناہ جس کے بدلے میں اللہ نے جہنم کو واجب کیا۔ آپ پھر تصور کریں ہماری دعائیں نہیں قبول، اور تمام ترقیوں کی سیڑھی ماں باپ سے جاتی ہے۔ آپ تصور کریں دنیا میں چاہے جتنے سب کے اچھے بن جائے، لیکن ہمارے والدین راضی نہیں ہیں، زندہ ہیں یا مر گئے، ان کا حق ہمارے پاس۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور نہیں، پورا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ماں باپ آپ تصور کریں، صلوات محمد والے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے سب سے مشکل عبادت حج کی ہے، جس میں انسان لاکھوں روپیہ پیسہ کرتا ہے اور جاتا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے، یہ کہتے ہیں جوانی میں حج کا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس کے حج کی فضیلت کیا ہے؟ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس ایک تاجر آتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، وہ جواہرات کا بیاپاری ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، تاجر ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول میں حج کے ارادے سے چلا تھا، راستے میں طوفان آ گیا، ایسا ہوا میں پھنس گیا، حج کے موقع پہ نہیں آ پایا، اب میں بتائیے میرے پاس اونٹوں سے لدے ہوئے جواہرات کے ڈھیر ہیں، بتائیے میں کتنا راہ خدا میں صدقہ کر دوں کہ مجھے حج کا ثواب مل جائے؟ میرے پاس اتنے جواہرات لدے ہوئے اونٹ ہیں، بتائیے میں کتنا راہ خدا میں صدقہ کروں جواہرات کو تو مجھے حج کا ثواب مل جائے؟ بھائی میں پھنس گیا تھا، حج تو مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، بھائی آج کل تو ارے فلائٹ پہنچ گئے اگلے سال، لیکن اب ہوتا ہے پتا زندگی کیا حالات ہو، تو کہتا اللہ کے رسول حج کا ثواب مل جائے، تو اللہ کے رسول مسکرائے، کہا یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، پہاڑ کی جگہ اتنے بھی جواہرات تم راہ خدا میں قربان کر دو لیکن حج کا ثواب حاصل نہیں کر پاؤ، یعنی پورا پہاڑ کا ڈھیر تم جواہرات قربان کر دو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، خیرات کر دو، تب بھی تم حج کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یہ کیا تھی۔ اور یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص احترام کے ساتھ ماں باپ کی طرف نگاہ کرتا ہے، خالی احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے تو خدا اس کے نام اعمال میں ایک حج لکھ دیتا ہے۔
یعنی آپ پوری ڈھیروں پہاڑ بھر جواہرات خیرات کر کے وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتے جو والدین کو ایک نگاہ رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا اللہ کے رسول نے قید نہیں لگائی بھائی حج ایک بار ہو سکتا ہے سال میں، دوسرے سال آئیے، تیسرے سال آئیے، یہاں ماں باپ سامنے پلک جھپکی پھر جھپکی پھر جھپکی، یعنی گنتے گنتے تھک جائیے گا۔ صلوات محمد والے محمد، یعنی آپ ایک آنکھ بند کی پھر دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا، اب کتنے حج کا ثواب ملے؟ اب آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں ایک آدمی تصور کرے؟ ارے 10 امبانی بن جائے گا تبھی اتنا نہیں لا سکتا، پہاڑ لگا جواہرات کا۔ سوچیے اللہ نے یہ دنیا کتنی ہے ماں باپ، یعنی آپ نے چہرے کی زیارت کری، آپ تصور کر رہے ہیں یہ والدین۔ تو اللہ نے الحمدللہ اپنی تعریف کیسے کی؟ رب ہے جو کائنات کا۔ اب ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے ہم مجازی رب کو سمجھو تب حقیقی رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھ پائے پھر ہمیں کیا سمجھو گے؟ صلوات محمد والے محمد۔ اگر تم ماں باپ کے شکران نعمتوں کا شکر کرتے رہے اللہ پر دیکھو تو پھر ہمارے بھی حقیقی رب کا کہاں شکر ادا کر پاؤ؟ اللہ اکبر، یہ ہے والدین۔ اور یہ سورہ آپ تصور کریں، اور جب اس بات میں نے کہا قرآن کا یقین ختم ہو، لیکن یہ کرے گا کون؟ کہ ہمیں ڈھیر بار جسے قیامت پہ یقین، جسے قیامت پہ یقین ہو وہی تو نماز پڑھے گا صبح اٹھ کے، وہی تو حج کرے گا، وہی ماں باپ کا احترام کرے گا، وہی دنیا میں نہیں آخرت میں اللہ دے گا، اس سے زیادہ دے گا۔ اسی یقین کا تو نام قیامت ہے۔ جب یہ یقین ختم ہو گیا تھا، یزید یہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ یعنی اسلام نام کی ایک پارٹی بنائی ہے اقتدار حاصل کرنے کی۔ میں آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یزید کیا کہتا ہے؟ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ قرآن آیا، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، بلکہ اسلام نام کے ایسے لوگ پارٹی بناتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے بنی ہاشم نے ایک پارٹی بنائی اسلام نام کی، وہ اقتدار حاصل کی۔ اللہ، تو حسین نے اسی نے کربلا کر دیا اور یقین دلایا ہے۔ دیکھو جس اقتدار کے لیے تم نے سارے دین کو پامال کر لیا، میں نے اسی اقتدار کو دیا۔ اللہ، کیونکہ انسان سب کچھ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیے، محنتیں کر رہا، مشقتیں کر رہا، کیوں؟ اپنی اولاد کی آسانی کے لیے۔ حسین اپنی اولاد کو قربان کرتا، کہنا آسان ہوتا، آپ تصور کریں علی اکبر جیسا جس کا بیٹا۔ قرآن میں جناب نوح اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ بیٹا کون ہوتا ہے؟ نالائق بیٹا ہوتا ہے۔ جب ڈوبنے لگتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتے، پالنے والے بچا لے، یہ اولاد ہے۔ اولاد کی محبت یہ ہوتی کہ نوح جیسا اولو العزم پیغمبر اللہ نے کہا نااہل ہے، ڈوب جا، لیکن محبت میں کہیں نہیں، پالنے والے بچا لے، انہیں بچانے کی وہ اولاد ہے۔ وہی حسین اپنے بیٹے کو قربان کر۔ آپ تصور کریں 3 دن کی پیاس ہے، بھوک ہے، کہنا آسان ہے اللہ اکبر۔ علی اکبر ہیں کون؟ پیغمبر کی شبیہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ، یعنی بالکل شباہت تھی۔ لوگ پیغمبر کو جو نہیں دیکھے تھے وہ علی اکبر کو دیکھ کے پیغمبر کی زیارت کرتے۔ پیغمبر کیسے ہیں؟ تو کہ مدینے چلے جاؤ، حسین کا ایک بیٹا پیغمبر کی بنوت، یعنی جو پیغمبر جیسا ایک بیٹا ہے حسین کا، تو لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، علی اکبر رخصت کے لیے آئے تھے کس طرح؟ مقاصد لکھتے ہیں علی اکبر رخصت ہو رہے قیامت کی، جیسے لگتا تھا بھرے گھر سے جنازہ 7 بار پڑھتا اٹھتا اور 7 بار پڑھتا ہی رہتا، یعنی جیسے لگ رہا تھا بھرے گھر سے جنازہ۔ آپ تصور کریں جس کی رخصتی جنازے کی طرح تھی، اس کا جنازہ آیا ہوگا تو کیا نہیں۔ اللہ اکبر، علی اکبر جاتے ہیں، رخصت ہو کے نکلے۔ اب حسین نے گھوڑے پہ سوار تو کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پالنے والے اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ،
अब अली अकबर को हुसैन ने रुखसत किया। अली अकबर को पीछे से आहट महसूस हुई कि कोई पीछे आ रहा है। अब मुड़ के देखते हैं तो बाबा चले आ रहे, हुसैन चले आ रहे। ए बाबा, आपने तो रुखसत कर दिया था। हुसैन फिर रुखसत करते हैं अली अकबर को। अब अली अकबर जाते हैं जबरदस्त जमकर दाद शुजात देते। इसके बाद जब पलट के आते हैं जख्मी हालत में, बेटा फातेह बन के आया है, अब आके हुसैन से एक सवाल करते हैं, बाबा एक घूंट पानी मिल जाए। कि अली अकबर कौन, इन्होंने कभी कुछ हुसैन से नहीं मांगा था। आप तसव्वुर करें, जब बेटा फातेह बन के आया है, मर्द मैदान बन के आया है, साकी कौसर के लाल से कहे, बाबा अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं बताऊं बनी हाशिम की तलवारें कैसे चलती है, अभी मैं इनको कह के करता हूँ कैफे केदार हूँ। अब हुसैन बड़ी हसरत से अपने बेटे को देखते, सोचिए अली अकबर जैसा बेटा है। हुसैन एक बार देखते हैं, बेटा पानी तो नहीं, ऐसा है अपनी ज़बान हमारे तक, मेरी ज़बान की तरी तुम्हारे साथ मुंतकिल हो जाए तो शायद तुम्हें कुछ राहत। देखिए मजबूरी हुसैन की, देखिए अल्लाह अकबर। अब जैसे ही अली अकबर अपनी ज़बान हुसैन के दहन में देते, फौरन बाहर खींच देते और तड़प के कहते हैं, ए बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़ गए। हुसैन ने जब आखिरी वसीयत की थी सैयदे सज्जाद से, जब जाना वापस लौट के तो हमारे चाहने वालों से कहना, जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। ए अली अकबर, आपका एहसान है कि आपने बाबा से एक चुल्लू पानी मांगा तो दुनिया ने देखा कि फातिमा का बेटा कितना प्यासा है, यानी जिनके ज़बान में कांटे पड़ गए थे, फातिमा का बेटा इतना प्यासा था। अली अकबर फिर जाते हैं मैदान में, वो जबरदस्त जंग करते, लेकिन जब जमीन पे आते हैं तो सलाम नहीं करते, कहते मैं बाबा का अलैका मिनी सलाम, मालूम है मेरा बाबा कितना प्यासा है, सुबह से शाम लाशें उठा रहा है। अरे इस हाल इतना प्यासा है कि जबान में कांटे पड़े, अरे तपती हुई धूप है, तपता हुआ सहरा है, हुसैन किस तरह से मेरा बाबा आएगा। और लेकिन जब सलाम करते तो हुसैन दौड़ते, बकातिल लिखते जैसे कोई नाबीना पढ़ता, इस तरह से हुसैन के सामने अंधेरा छा जाता। ये अली अकबर जैसा बेटा था। अरे क्यों ना हो, क्योंकि करबला बोलना में, क्योंकि हुसैन आज भी जरी खून उबलने लगती है अली अकबर के बताए में से। एक जाकिर कहते हैं, मैंने मौला को कहा पे ज़ियारत की, मौला बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, आपके जख्मों में कुछ मरहम लगे। तो हुसैन ने कहा मेरी फर्श अज़ा बिछाओ। अब जब फर्श अज़ा बिछी तो हुसैन आए, और उसके बाद फिर ख्वाब में देखा, ए मौला का देखो तुम्हारे जख्मों से, तुम्हारे आंसुओं से मेरे मरहम का काम करते हैं, मेरे जख्म मुंदमिल हो गए। फिर वो पूछते, ए मौला ये कलेजे का जख्म कैसा है, क्या हमसे कोई खता हो गई, क्या मेरी मजलिस से कोई कमी थी, हमारे गिरिये में कमी थी, कुछ नक्स था कि तमाम जख्म तो भर गए, लेकिन ये कलेजे का जख्म आपका नहीं भरा। तो हुसैन तड़प के गए थे, नहीं तुम्हारे गिरिये में नक्स नहीं था, लेकिन ये जख्म ही ऐसा है जो कभी नहीं, ये मेरे अली अकबर का जख्म है जो आज भी कलेजे में ताज़ा है। अल्लाह अकबर। हुसैन अली अकबर के सराहने जाते हैं, अरे पहुंच तो गए हैं, किस तरह से अली अकबर दम तोड़ते हैं, हुसैन उठाना चाहते हैं लेकिन लाश को उठा नहीं पाते। अल्लाह ये दुश्मनी कहती, क्योंकि कूफी तो हट गए थे रसूल की छवि देख के, लेकिन शामी अली के नाम से इतनी नफरत करते थे, अली के नाम पे तलवार चलाते थे। हुसैन इतने मजबूर थे कि चारों तरफ से तलवारों के हमले भी नहीं रोक पा रहे थे। अरे आप तसव्वुर करें, जब कासिम के लाश पे हुसैन गए थे, कासिम का लाशा पामाल हो गया था, तो हुसैन ने क्या कहा था, ये बेटा मेरे चचा में शाख है कि तू पुकारता रहा मैं नहीं आया। अरे हुसैन ने बरसिया पढ़ा था, लेकिन अली अकबर के बारे में क्या कहा था, बेटा तेरे बाद दुनिया पे खाक है। काहे के हुसैन जब उठा के लाशे को ला रहे थे तो शामी हमला करते जा रहे थे। अरे अली अकबर टुकड़े टुकड़े हो गए हुसैन के हाथों पे। अरे जब खेमे के दरवाजे पे आते हैं, ए अली हाजिम के बच्चों आओ अपने भाई का लाशा ले जाओ। अब जब खेमे में अली अकबर का लाशा आता है, अरे तमाम बीबियां तो गिरिया करती है, लेकिन उम्मे लैला नजर नहीं आती। अब हुसैन यहाँ पे ज़ैनब कहती है, ए फिजा जाइए उम्मे लैला को खबर कर दीजिए। उम्मे लैला के खेमे में जब फिजा आती है तो
عجیب منظر دیکھتی، عجیب بدحواسی کا عالم ہے۔ ام لیلا کبھی اٹھتی تھی، کبھی گرتی تھی، کبھی پچاڑے کھاتی تھی، کبھی تالاب میں الجھتی ہے، کبھی چوبے خیمہ سے ٹکراتی ہے۔ فضا گھبرا کے کہتی ہے اے شہزادی یہ کس عالم میں آپ کو دیکھ رہا، لگتا ہے آپ نے سنا نہیں ہے کہ علی اکبر کا جنازہ آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ام لیلا تڑپ کے کہتی ہے اے فضا میں نے سنا تو ہے علی اکبر کا جنازہ آیا ہے، لیکن میں کیا کروں جب سے یہ صدا میرے کانوں میں گئی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اے فضا مجھے میرے لال کے جنازے تک پہنچا دو۔ اے شہزادی یہ تو علی اکبر کے مصائب کی ابتدا ہے، ابھی تو کوب و شام کی رائے ہوگی۔ ارے نوکے نیزہ پہ علی اکبر کا سر ہوگا جب دشمنوں کی عورتیں تانا دے گی، خارجی کہے گی، پتھر اچھالے گی، لیکن جب اولاد والوں کی نگاہیں علی اکبر کے چہرے پہ پڑے گی تو ہاتھ درد کے پتھر چھوڑ دیں گے، کہیں گے پالنے والے یہ جو بھی ہے جیسے بھی ہے لیکن اس کی ماں کو اس عالم میں اس جوان کا چہرہ نہ دکھانا۔ آپ تصور کریں جو دشمن کی عورتیں دیکھ نہیں سکتی تھی ام لیلا اسی عالم میں جا رہی۔ اللہ اکبر، اب یزید کا دربار ہے لیکن کٹا ہوا سر کس کا ہے؟ ام لیلا دیکھ رہی۔ ارے جب شام کے قید خانے سے رہائی ملی یہ معاملہ واپس آیا، اب قبر کے پاس کون ہے؟ پہلے ظاہر حسین، یہ کون ہے؟ جناب جابر بن انصاری۔ ارے حسین کی زیارت کرتے ہیں، ادھر سے گرد مدار ہوتی ہے۔ جابر کہتے اے مولا میں آپ کی زیارت کرنے والا ہوں، آپ اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ تو مولا کہتے اے حسین آپ کیسے مواد دیں گے کیونکہ آپ کے سر و تن میں تو جدائی ہے، آپ کا جسم یہاں ہے، سر تو آپ کا شام میں ہے۔ آپ کہتے اب یہ کہہ رہا ہے میں آپ کا ظاہر ہوں، ارے میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اے حسین آپ جواب دیجئے۔ اب یہ جب جابر نے کہا تو کربلا کا نورانی منظر سامنے آتا ہے، حسین اپنی زیارت کراتے۔ اب جب جابر نے زیارت کر لی تو جابر سے کہتے اے جابر تم نامحرم ہو، اب یہاں سے ہٹ جاؤ، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مولا ابھی جب یہ قافلہ یہاں سے رخصت ہوا تھا، ارے شبر جیسا ملعون آدمی تھا، بے ندائی تھی، ارے بھوکے پیاسے رسن بستہ حرم تھے، بے کجاوا اڑتے، ارے تب اور اس وقت جابر ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ اب زینب جو شام سے چھوٹ کے آ رہی ہے، پردے میں آ رہی ہے، محفل میں آ رہی ہے، بھوکی ہے، نہ پیاسی ہے، بشیر جیسا ہمدرد ساتھ ہے۔ اے مولا ارے اس وقت تو آپ نے کہہ دیا جابر سے اے جابر ہٹ جا میری بہن آ رہی ہے، لیکن جب یہ قافلہ یہاں سے جا رہا تھا ارے زینب کیسے گئی تھی؟ اسی لیے جب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا اے مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پڑی تو کہتا شام شام شام۔ آپ تصور نہیں، ارے زہر کو گوارا نہیں تھا کہ جابر جیسا نابی حسین کے سامنے آئے، اور آپ تصور کریں جب زینب نے دربار میں جانے سے منع کیا تھا تو حسین کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ اے بہن اسی دان میں چلی جاؤ۔ اے مولا آپ نے جابر کو تو روک دیا لیکن زینب سے کیسے کہا تھا ارے اسی عالم میں دربار میں چلی جاؤ۔ ارے آج بھی ہمارا امام تڑپتا ہے، الشام الشام الشام۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق انی وانتعالی بحق فاطمہ وانت فاطمہ السماوات والارض بحق وانت المسجد بحق الحسین وانت المسجد من ذریة الحسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یوجد المستر الى ازواج عبادات کے گزارش ہے کہ دعائے صحت کے لیے حیدر نواز جعفری صاحب کے لیے دعا کریں، ان کی صحت خدا دے، اور جو مہمات یہاں موجود ہیں جو جہاں دنیا میں سب کی صحت کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات سورہ ہم اور میراج حیدر صاحب کے لیے جو ہے، اور یہ سید ذوالفقار حیدر رضوی صاحب اور پیغمبر رضوی صاحب ان لوگ کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید تلاوت ہے، 3 سال